سوچیں کہ امام میزان پہ کھڑے، میں پہنچا، میں نے کہا السلام علیکم مولا، مولا نے کہا وعلیکم السلام کمیل عباس۔ بس جیسے ہی مولا نے میرا نام لیا میں تو پھول کے ٹپو ہو گیا، مولا مجھے جانتے ہیں آپ؟ ہاں کیوں نہیں جانتے بھائی، سب سے بڑا علم تو تم ہی اٹھاتے تھے، کیوں نہیں جانیں گے؟ بات مولا سے کر رہے ہیں، دیکھ جنت کو رہے ہیں، امام حسین کو حق ہے کہ نہیں پوچھنے کا ہم سے؟ کہا کمیل جنت تو تمہاری ہے مگر ذرا میزان سے نپٹ لو۔ کہا مولا فرمائیے۔ کہا کبھی نماز پڑھی ہے؟ ہاں مولا وہ تو نہیں پڑھی۔ اچھا نہیں پڑھی، ارے ذہن پہ زور ڈالو یاد آ جائے گا، پڑھی ہوگی۔ کہا مولا یاد نہیں آ رہا، میں نے نہیں پڑھی۔ کہا ذہن پہ زور ڈالو یاد آئے گا۔ کہا مولا ہاں یاد آیا، ایک دفعہ سفید کرتا پاجامہ پہن کے عید کی نماز پڑھنے گیا تھا۔ دیکھیے مجاور بھائی سب سے زیادہ مسئلے جو بیان کرتا ہے نا یہی سفید کرتے پاجامے والا بیان کرتا ہے وہاں بیٹھ کے۔ کہا کہ مولا ہاں یاد آیا، ایک دفعہ عید کی نماز پڑھنے گیا۔ میں عید کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، نمازیں پنجگانہ پڑھی ہیں۔ کہا مولا نہیں وہ نہیں پڑھی۔ کہا چلو کوئی بات نہیں، روزہ رکھا ہے؟ کہا مولا وہ ڈائبٹیز ہو گیا تھا، پورے سال نلی نہاری کھاتا ہے، قورمے اڑاتا ہے دعوتوں میں جا کے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک قریب آتا ہے اسے ڈائبٹیز ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جس کے ایمان کو ڈائبٹیز ہو ایسا حسینی حسین کو نہیں چاہیے۔ روزہ نہیں رکھا؟ کہا چلے کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں۔ حج کیا ہے؟ کہا مولا وہ ایف ڈی کرا لی تھی، جتنے پیسے تھے کچھ بچے ہی نہیں تھے تو حج بھی نہیں کر پایا۔ کہا چلیے کوئی مسئلہ نہیں، خمس نکالا ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے تو اگر کوئی بات سنی ہوئی نہیں ہوتی تو آدمی کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا خمس نکالا ہے۔ کہا مولا یہ کون سی چڑیا کا نام ہے؟ ہمارے ممبروں سے یہ نہیں بتایا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو بتایا جاتا تھا کہ نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو یہ بتایا جاتا تھا۔ تو مولا ہمیں نہیں پتا یہ خمس کیا ہوتا ہے؟ تو امام فرمائیں گے میرا حق، میری اولاد کا حق نکالا ہے یا کھا گیا تھا؟ کہ مولا جب پتہ ہی نہیں تو نکالتا کیسے؟ تو اب ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر واجب ہوتے ہوئے کوئی خمس نہ نکالے تو اسے چاہیے کہ وہ باغ زہرا کو ہضم کر جانے والوں پر لعنت نہ کرے، کیوں یہ بھی اولاد زہرا کا حق ہے، پہلے اسے ادا کرو پھر جا کے ان پہ لعنت کرو۔ کہ کچھ بھی نہیں کیا تو ماسٹر صاحب آپ جو ہے اگر کسی کے 30 نمبر ہوں تو 3 نمبر کا گریس دے کے پاس تو کر سکتے ہو، لیکن اگر کسی کے 0 ہوں اسے پاس کیا جا سکتا ہے؟ کوئی 33 نمبر دے دے گا، کتنا ہی فراق دل ٹیچر کیوں نہ ہو 33 نمبر نہیں دے سکتا۔ تو اب ایمانداری سے بتائیے امام حسین کو کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بتا تو کچھ بھی نہیں کر کے آیا، خالی ہاتھ آیا ہے اور تم اس سے جنت مانگ رہا ہے، میں تجھے جنت کیسے دے دوں؟ کہا مولا ایسی بات نہ کہیے گا، میں نے مجلسیں برگزار کی، میں نے جلوس کیے، میں نے عزاداری کی، علم سجائے، انجمنیں کی، میں تو رات رات جاگ جاگ کر شبیداری کیا کرتا تھا، چہ جائے کہ صبح کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ، لیکن جاگتا پوری رات تھا۔ مولا میں نے آپ کی عزاداری کی، تو مولا کو کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے میری ہی عزاداری کیوں کی؟ یزید کی کر لیتا۔ کہا مولا نہیں، یزید کی کیوں کرتا؟ بھائی آپ نے نماز بچائی، آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے، آپ شاید سننا ہی نہیں چاہتے، آپ نے نماز بچائی، آپ نے روزہ بچایا، آپ نے حج بچایا، تو امام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ بتاؤ نمازی ہونا کس کی کمپنی کا پروڈکشن ہے؟ روزے دار ہونا کس کی کمپنی کا پروڈکشن ہے؟ حاجی ہونا کس کی کمپنی کا پروڈکشن ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ مولا پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے ہیں؟ تو بتائے گا مولا نمازی ہونا آپ کی کمپنی کا پروڈکشن، روزے دار ہونا آپ کی کمپنی کا پروڈکشن، حاجی ہونا آپ کی کمپنی کا پروڈکشن، تو یزید کی کمپنی کا پروڈکشن کیا ہے؟ کہ بے نمازی ہونا، شرابی ہونا، جواری ہونا، غاصب ہونا، واجب ہوتے ہوئے حج کو ترک کر دینا، یہ یزید کی کمپنی کا پروڈکشن ہے۔ تو امام پلٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری زندگی یزید کی کمپنی میں کام کرتا رہا، اجرت لینے حسین کے پاس آ گیا؟ بولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ چونکہ امام